بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب احباب کی خدمت میں میلاد باسعادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور انتہائی دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہیں پروردگار عالم شہزادی ثانی زہرا کے صدقے میں تمام اہل معرفت کے دین و ایمان کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا انتہائی عظیم ترین نام ہے اور وہ نام بھی وحی کے مطابق رکھا گیا اور نام ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ زینب کا معنی ہے باپ کی بھی زینت، اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محفلوں کو اپنی مجلسوں کو علی علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ مزین کرو اور انہیں زینت دو، یعنی مجلسوں کی زینت ہیں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کی زینت ہیں جناب ثانی زہرا زینب سلام اللہ علیہا۔ القابات بھی ہیں، القابات میں سے یہ ہے لقب محدثہ، عارفہ، عالمہ، فہیمہ، نائبۃ الزہرا، فاضلہ، کاملہ، عابدہ، محدثہ، مخبرہ، عصمت اللہ، زاہدہ، راضیہ، صابرہ، محبوبۃ المصطفیٰ، عفیفہ، شریفہ، عقیلہ، عقیلۃ بنی ہاشم، عقیلۃ الطالبین، عقیلۃ القریش، عقیلۃ النساء۔ یہ بی بی کے القابات ہیں اور ان میں سے انتہائی بہت ہی مشہور و معروف ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم یا عقیلہ، اور اس کے بارے میں روایات میں کچھ یوں ملتا ہے کہ ابن عباس جب روایت کرتے ہیں تو یوں روایت کرتے ہیں حدثتنی عقیلتنا زینب بنت علی علیہ السلام، کہ مجھے حدیث بیان کی ہے عقیلہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے۔ اب اس کے بعد اسی طرح سے وہ مشہور و معروف فرمان امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے جو امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ فاہمۃ غیر مفہمہ، یعنی یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے عقیلہ ہونے پر بین اور واضح روشن دلیل ہے۔ اب عقیلہ کا معنی اور مطلب کیا ہے ذرا ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے عقیلہ یعنی یہ لفظ کون سا ہے؟ یہ لفظ عقل سے نکلا ہے، اور عقل سے ایک مرتبہ لفظ استعمال ہوتا ہے عاقل یعنی عقل رکھنے والا، عقیل یعنی ہمیشہ عقل والا، اور پھر عقیلہ یہ عربی گرامر کے حوالے سے اسے کہا جاتا ہے صیغہ مبالغہ ہے۔ صیغہ مبالغہ یعنی وہ کہ جو انتہائی عقل پر مسلط ہو، یعنی مطلب کیا ہے؟ جیسے عالم کا صیغہ مبالغہ علامہ ہے، اور اسی طرح سے خلیفۃ اللہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ بی بی کا انتہائی عظیم ترین لقب ہے۔ اب آئیے عقل کے حوالے سے ذرا تقسیم بھی دیکھیے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دیانت الانسان العقل، انسان کا اساس اور انسان کی بنیاد وہ اس کی عقل ہوا کرتی ہے، یعنی انسانیت کا محور ہمیشہ عقل ہے۔ تو عقل کی تقسیم کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہ اس طرح سے ہیں کہ بعض کے پاس تو اصلاً عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے، اور بعض کے پاس عقل آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ ایک وقت کے لیے عقل مند ہوتے ہیں، اسی لمحے میں یا کچھ وقت کے بعد غیر عاقلانہ گفتگو کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں۔
لیکن اب یہی عقل کا درجہ جب بڑھتا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ اور عقل مند ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ عقل مقام ملکہ پر پہنچ جاتی ہے. مقام ملکہ میں یہ ہے کہ انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ عقلانہ گفتگو کی جائے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ ملکہ کا ہے. لیکن اس کے بعد ایک مرحلہ اور آتا ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ انسان عقلی اعتبار سے اس کی ذات بن جاتی ہے عقل. یہ بھی مقام بہت عظیم ہے، بہت بلند مرتبہ ہے، لیکن اس کو بھی عقیلہ نہیں کہا جائے گا. اور پھر ایک مقام یہ آتا ہے کہ انسان اس عقل پر مسلط ہو جاتا ہے. اور کس طرح سے مسلط ہوتا ہے؟ یعنی اس طرح سے جیسے کہ قرآن میں ارشاد گرامی ہے، ارشاد رب العزت یہ ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم پر مسلط ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ خلق عظیم ہیں، نہیں، بلکہ آپ خلق عظیم پر مسلط ہیں. جیسے روشنی پر سورج مسلط ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر کسی شے پر کوئی شے مسلط ہو جائے تو اس کی حاکمیت آ جاتی ہے اور وہ شے اس کی محکوم ہو جاتی ہے. بس یہ عقیلہ کا وہ درجہ کیونکہ صیغہ مبالغہ ہے، لہذا عقیلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو عقل کے اوپر بھی حاوی ہو، جو عقل پر بھی مسلط ہو. یہی وجہ ہے کہ جب بی بی نے انتہائی مشکلات کو دیکھا، جس مقام پر لوگ حواس کھو بیٹھتے ہیں، اس مقام پر بھی جناب ثانیہ زہرا نے وہ جرت اور وہ قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا. چاہے وہ کربلا ہو، چاہے وہ کوفہ ہو، چاہے وہ شام کا دربار اور بازار ہو، وہاں پر بھی جناب سیدہ ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا عقیلہ بن کے کھڑی ہوتی ہیں. یعنی یہ وہ ذات ہے کہ جو عقل پر کنٹرول رکھتی ہیں. لہذا پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہم سب کو اس عظیم مولود اور عظیم ہستی کے ذریعے سے معرفت معارف اہل بیت علیہ السلام عطا فرمائے. الہی آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.